अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेहरीन ज़ीशान चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो आजकल की जो हंगामी सूरत हाल है, जो अलर्ट सिचुएशन है फ्लड की, वो हम में से किसी के साथ भी जो है वो किसी से भी जो है वो ढकी छुपी नहीं है। जो भी अज़ाब या क़यामत के जो मंज़र जो हैं, वो हमारे सामने जो हैं, हम देख रहे हैं। और उसको देखने के बावजूद भी ज़िंदगी अपनी ही रवानी से चल रही है, रुकी नहीं है। कितने लोग हैं मासूम जो उस पानी के बीच में बह गए हैं, और कितने बेयारो मददगार वहाँ पर अभी भी हैं, भूखे प्यासे, जो वहाँ पर मदद के तलबगार हैं, जो अपने रोज़ाना दिन ब दिन अपने करीब से करीब तर मौत को आते हुए देखते हैं। जाना तो एक दिन सबने है अपने रब के पास, ये बात तो तय है। लेकिन हर इंसान ये चाहता है कि उसकी मौत का वक्त आसान हो, उसकी मौत आसानी से आए। कौन इंसान ये चाहता है कि उसको फांसी लग जाए? कौन इंसान ये चाहता है कि वो डूब के मर जाए या उसको आग लग जाए? ऐसी किसी भी तरह की हादसाती मौत इंसान नहीं चाहता। ये तो सबको पता है कि हमने एक ना एक दिन अपने रब के पास जाना है। लेकिन हादसाती मौत से अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। जैसे क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन के बीच में सोए सोए कितने ही घर जो है वो लामहदूद घर जो हैं वो बह गए बीच में। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो पसे पर्दा होती हैं, जो कि ना बताई जा सकती हैं, मीडिया के ऊपर ना बोली जा सकती हैं, क्योंकि मीडिया तो हर बात को तमाशा बनाने में माहिर है। और उसमें तो तकरीबन यूँ समझ लें कि क्या क्या कहानियाँ उन्होंने गढ़नी है और क्या क्या कुछ उन्होंने कह डालना है, उनको ख़ुद भी नहीं पता होता कि वो क्या क्या कुछ बना रहे हैं। लेकिन यकीन जाने कि वाक़ई अल्लाह पाक का अज़ाब है। सिर्फ़ यहाँ नहीं, अगर आप हादसे देख लें ट्रैफ़िक्स के ऊपर, हादसे देख लें तो उनकी रेशो भी 2025 में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हादसात सुनने में आता है, यानी कि अगर आप लोग ख़बरनामा लगाएँ ना, ख़बरें अगर आप लगाएँ तो उसमें आपको हर वक़्त डेडलाइन डेडलाइन, मतलब मौत, अमवात की ही ख़बरें ज़्यादातर आपको सुनने को मिलेंगी। यही चीज़ें और बहुत अजीबो-गरीब अमवात हैं। जैसे बाप ने जो है वो अपने बच्चों समेत दिल बर्दाश्ता होके बीवी से, कि बीवी का कहीं चक्कर चल रहा था, अफ़ेयर था, तो बाप ने छोटे-छोटे बच्चे लेके दरिया में खुदकुशी कर ली। अजीबो-गरीब सी ख़बरें हैं, अजीबो-गरीब सी बातें हैं, जो कि अब सामने आ रही हैं। वाक़ई क़यामत का मंज़र है। अल्लाह पाक जो है वो क़यामत जो है हम लोगों को दिखा रहा है कि ये क़यामत है। और बी अलर्ट, बारी सबकी आनी है। किसकी कैसे आ रही है और हमारी कैसे आएगी, हम नहीं जानते। आजकल हम अगर कोई भी किसी को कोई अच्छी बात कह लें, या यूँ समझ लें कि अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ गुज़रा हुआ कड़वा एक्सपीरियंस किसी से शेयर कर दें, या उन्हें समझाने की कोशिश करें कि जो हमने हमारे साथ जो सब कुछ हुआ, जो हमने लाइल्मी में किया, जो हमने भूल में किया, गलतियों से किया, और उसकी तमाम उम्र उसकी सज़ा सीखी ली, अगर हम वो किसी इंसान को बताने की कोशिश करें, तो सॉरी टू से उसे वो नसीहत नहीं लगती, एक गुड एडवाइस के तौर के ऊपर वो उसको नहीं लेता। वो उसको लगता है कि जी लेक्चर हमारे ऊपर जो है वो झाड़ा जा रहा है, लेक्चर। ठीक है? हदायत एक ऐसी चीज़ है जो आपको, जब तक आप अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत अपने दिल में नहीं लेकर आते ना, तब तक आपको नसीब ही नहीं होती, हो ही नहीं सकती। अगर मैं डेली बेसिस के ऊपर आपको बोलूँ ना कि चलो आओ नमाज़ पढ़ें, आओ नमाज़ पढ़ें, आओ नमाज़ पढ़ें, जब तक आपको अपने रब से मोहब्बत नहीं होगी ना हकीकी मायनों में, तब तक आपको हदायत जो है ना वो मिल ही नहीं सकती। ये एक बहुत खूबसूरत तरीन तोहफ़ा है, जिसको मिल जाती है उसके दिल में उसको अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह पाक उसके करीब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहा है, अपने दुःख दर्द, अपनी हर चीज़ अल्लाह ताला से जो है वो शेयर कर रहा है। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, अगर माँ-बाप अपनी औलाद को कोई अच्छी बात बताएँ, तो वो भी हमें लेक्चर लगती है, और अगर उस्ताद अपने बच्चों को कोई अच्छी बात बताएँ तो भी लेक्चर लगती है। इसी तरह बहुत से मार्केट्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो तजर्बाकार हैं, उनके सामने छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, बिज़नेस लाइन में कारोबार करते हैं, वो उनको किसी चीज़ से रोकते हैं, कोई चीज़ समझाते हैं, तो वो उन्हें भी वो चीज़ें लेक्चर के तौर के ऊपर लगती हैं। क्योंकि हम एक दूसरे की तकलीफ़ों से, एक दूसरे की चोटों का मज़ाक तो उड़ा सकते हैं, लेकिन उसे सीख नहीं सकते। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ तंज़बाज़ी है, एक दूसरे के ऊपर ताने कसने का काम है। ताने का कसने का काम कैसे, कि अगर आपने माज़ी में किसी औरत को देखा हो कि वो गले में दुपट्टा लेती थी,
ٹھیک ہے، نیل پالش لگاتی تھی اور بڑی خوشبوئیں لگا کر وہ بازاروں میں جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے، بہت بن سور کے ٹپ ٹاپ قسم کے. ڈیفینیٹلی ماضی میں اس سے کچھ افیئرز بھی رہے ہوں گے، یہ تو ایک جنرل سی بات ہے، ٹھیک ہے، افیئرز بھی رہے ہوں گے، کیونکہ مرد بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا، سوری ٹو سے، ٹھیک ہے. ماضی میں اس کے بہت سارے افیئرز بھی رہے ہوں گے، لیکن جب اس کو اللہ پاک کا قرب حاصل ہو گیا، اگر وہی عورت آپ کو سر ڈھانپی ہوئی دوبارہ دکھائی دے، وہی عورت اگر آپ کو حجاب میں دکھائی دے، وہی عورت اگر آپ کو کسی بے نیک کام کے راہ پہ چلتی ہوئی دکھائی دے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے ویری گڈ، آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کیپ اٹ اپ، یہ تم نے کتنا اچھا کیا. اس سے اور بھی لڑکیوں کو سبق سیکھ ملنا چاہیے کہ شاید اس نے وہاں پہ ٹھوکر کھائی، شاید اسے وہاں پہ محسوس ہوا کہ میں کتنی غلط تھی. ندامت اور شرمندگی اور معافی، اس کا تعلق نا صرف انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہے. جج بننے کا سب کو بہت زیادہ شوق ہے، عدالت لگانے میں یہ دنیا ماہر ہے. عدالت لگاتی ہے، خود ہی ثبوت اکٹھے کرتی ہے، خود ہی جرم سناتی ہے اور عمر کے لیے سنا دیتی ہے کہ بس ٹھیک ہے بھائی، ہم نے کہہ دیا نا فلاں عورت ایسی ہے تو یہ ایسی ہی ہے. نہیں، آپ کوئی نہیں ہوتے، آپ کسی کی سزا متعین کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. یہ اپنے دل و دماغ سے نکال دیں کہ آپ کوئی ہوتے ہیں، کسی کو معاف کرنے والے، کسی کی سزا تحریر کرنے والے، کسی کے اوپر کوئی لیبل یا کوئی چھاپ لگانے والے، آپ کوئی نہیں ہوتے. سب سے خوبصورت ترین جگہ اگر دیکھنے کی کوئی ہے تو وہ اپنا گریبان ہے. اپنا گریبان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کس قدر خود بھی آپ خطا کار ہیں. کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ماضی میں آپ نے بھی کی ہوں گی، بہت سی ایسی غلطیاں. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ فرشتے ہیں تو سوری ٹو سے آپ فرشتے نہیں ہیں، کیونکہ جو فرشتے ہیں ان کا کام صرف اور صرف دن رات اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور انسان فرشتہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہی عورت اگر آپ کو نظر آئے گی تو آپ اس کو شاباشی نہیں دیں گے، آپ یہ کہیں گے وہ دیکھو جی 900 بلی کھا کے نا، وہ چوہے کھا کے جو ہے نا، مجھے ایک مثال ہے کہ بلی چلی حج کو، وہ دیکھو جی وہ دیکھو اب اس کی نئی ایکٹنگ شروع ہو گئی ہے، اب اس کا نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے، تو یہ عورت جو ہے نا یہ کہاں سدھری ہوگی جی، آج بھی اس کا یہی کام ہوگا، چلو جی چلو آج بھی اس کو پسا کے دیکھتے ہیں، چلو آج بھی اس کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. مطلب ایک لیبل مرد عورت کے اوپر نا ایک لیبل کو پکا پکا سیٹنگ پہ بٹھاتا ہے کہ نہیں، اگر یہ عورت جو ہے وہ کہیں ماضی میں اگر اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر رہا ہوگا تو آج کرنٹ طور کے اوپر بھی، کرنٹ اگر پوزیشن میں دیکھا جائے، سچویشن پہ دیکھا جائے تو آج بھی اس کا کسی کے ساتھ افیئر ہو سکتا ہے. مرد کی مینٹیلٹی اور سوچ اتنی ہی ہوتی ہے اور اتنی ہی رہتی ہے. یہ میں بار بار اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ عمر اس عورت کو معاف کرنے کا ظرف ہی نہیں رکھ سکتے، اور آپ خود 20 افیئر چلا کے بھی دودھ کے دھلے ہو کر، پٹاخے پھوڑ کر، انار چلا کر، دنیا کو اکٹھا کر کے، ڈنڈنے بجا کر آپ لوگ شادیاں کر لیتے ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ دودھ کے دھلے میں. آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت اسے ہے، اللہ کو بالکل ہے. آپ کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، پردے کس طرح لگے ہوئے ہیں؟ مرد کا جرم کہاں ثابت ہوتا ہے؟ اس دنیا میں مرد کا جرم کہیں ثابت نہیں ہوتا، عورت کا جرم بہت جلدی ثابت ہو جاتا ہے. اگر مرد کسی عورت کے کمرے سے پکڑا گیا ہے یا کسی کے گھر سے پکڑا گیا ہے تو اس مرد کو کوئی جوتیاں نہیں مارے گا، اس عورت کو ساری جوتیاں ماریں گے. مرد بھی تو انہیں قدموں سے چل کر گیا تھا نا اس کے گھر پہ، یا وہ اسے گود میں لے کر گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ صرف اور صرف عورت کو جوتیاں ماریں گے، مرد کو نہیں ماریں گے. کسی بھی طرح کی بلیک میلنگ کہہ لے جس میں عورت کنفیوز ہے، پزل ہے، اس میں آگے سے آگے ریلیشن کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے، روکنا چاہتی ہے، سٹاپ کرنا چاہتی ہے لیکن سٹاپ نہیں کر پا رہی ہے، یہ چیزیں آگے جا کے بہت بڑا خمیازہ بنتی ہیں کیونکہ سچ کسی کو ہضم نہیں ہوتا. جو میرا آج کا بہترین عنوان ہے، جو میرا آج کا سوال ہے آپ لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ کیا عورت کا سچ آپ مردوں کو ہضم ہوتا ہے؟ مطلب ایک چھوٹی سی مثال یہ کہ ٹھیک ہے ایک عورت سے غلطی ہوئی، ایک عورت سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے ایک نکاح میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے مرد کے ساتھ اس نے دوستی کی، لیکن وہ دوستی کب تھوڑے سے ایموشنل رشتے کی طرف راغب ہوئی اسے پتہ نہیں چلا. اس نے واپس آنے کی کوشش کی، اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر کو بتا سکے، لیکن یہی لیس کانفیڈنس، یہی کم اعتماد کہ کیا میرا شوہر اگر میں یہ غلطی کا اعتراف خود کروں گی تو کیا وہ کبھی مجھے معاف کر پائے گا؟ کیا کبھی وہ میرے اوپر اعتبار کر پائے گا؟ کیا دوبارہ سے ہم ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں؟ کیا اس بات کی معافی ہوگی؟
یہی سوچتے سوچتے پھسلنا، مزید پھسلنا اور پھر تباہی کی طرف جانا، کیونکہ مرد کی طرف سے کبھی معافی ہوتی ہی نہیں۔ سوری ٹو سے میں آج اس بارے میں بولنے کے بعد مجبور ہوں کہ مرد ایک سخت قسم کا دل رکھتا ہے، مرد معاف نہیں کر سکتا، مرد کبھی بھی عورت کا تلخ ماضی معاف نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے، ہمیشہ عورت کو اس کے تانے دیتا ہے، اگر وہ اس کے ساتھ مجبوراً کسی سیٹلمنٹ کے تحت زندگی گزار بھی لے تو اس کو پل پل اس کے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کے تانے دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو وقت سے پہلے ختم کر دے، لیکن مرد کبھی بھی بھول نہیں سکتا، یہ اس کی ایک فطرت ہے۔ اور اگر عورت کو پتہ چل جائے کہ جی میرا مرد کسی غیر عورت کے پاس سے رات کو ہو کر آیا، تو وہ اس کوشش میں لگ جائے گی کہ اچھا میں زیادہ اچھی خوبصورت بن کے دکھاؤں، میرا شوہر باہر نہ جائے، میں زیادہ اچھا کھانا بناؤں، میرا شوہر میری طرف متوجہ ہو، میں زیادہ اس کی تابعداری کروں تاکہ میرا شوہر میری طرف جو ہے وہ ہو سکے، میری طرف متوجہ ہو سکے۔ لیکن عورت پھر بھی معاف کر دیتی ہے، عورت کو کیا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ پھر وہی بات کہوں گی، بہت زیادہ دودھ کے دھلے ہیں آپ لوگ، باہر گھومتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے، کیا نظارے نہیں دیکھتے، کس کے اوپر، کس کی بیٹی کے اوپر آپ تانے نہیں کستے، کس کی بیٹی کے اوپر آپ آوازیں نہیں کستے، کون سے مارکیٹ میں جاتے ہوئے آپ عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، کون سے آنکھوں سے ہونٹوں سے آپ اشارے نہیں کرتے، سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ جانتے پوچھتے ہوئے کمنٹ باکس میں اتنے معصوم بن کے جو آپ لوگوں کے جو معصومانہ سوال ہوتے ہیں نا، وہ بہت عجیب ہوتے ہیں۔ آپ تو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ اس معاشرے کا حصہ ہی نہیں ہیں۔ بیسیکلی یہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ مجھ سے ایک چھوٹی سی بچی نے ایک سوال پوچھا، اس نے مجھے کہا ٹیچر آپ تو باہر آ کے پڑھاتی ہیں، تو یہ آپ کیسے پڑھا لیتی ہیں؟ وہ ایک پٹھان بچی تھی، ٹھیک ہے، اس نے مجھ سے پوچھا آپ باہر آ کے کیسے پڑھا لیتی ہیں؟ تو میں نے کہا کیوں بیٹا، باہر آ کے کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں، ہم تو باہر نہیں آ سکتے، یہ تو ہمارے مرد بتائیں گے کہ ہم نے باہر آنا ہے یا نہیں آنا۔ بیسیکلی وہ بچی تھی گریڈ 2 کی، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ سوچ تھی کہ مرد ڈیسائیڈ کرے گا کہ عورت نے گھر سے باہر آنا ہے نہیں آنا۔ بے شک مرد حاکم ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ مرد کی اجازت کے بغیر عورت کو باہر جانا چاہیے، بالکل بہت اچھی بات ہے، اس کی پرمیشن کے بغیر دہلیز کو پار نہیں کرنا چاہیے، اس کی پرمیشن کے ساتھ، اس کے اعتماد کے ساتھ، ٹرسٹ کے ساتھ آپ کو باہر آنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی زندگی کو تو بوجھ لے، آپ کی بچی ہوئی سانسوں کو ہی ختم کر دے، آپ سے آپ کے جینے کا حق چھین لے، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہر چیز کی اجازت دی ہے، لیکن عورت کو زندہ جلانے کی یا مارنے کی تو اجازت نہیں دی۔ اسی لیے خدا کا واسطہ اگر آپ بیٹی والے ہیں یا ان فیوچر میں اولاد والے ہوں گے تو اللہ آپ کو بیٹیوں سے بھی نوازے گا۔ کسی کی بیٹی کے اوپر ایسے انگلی کرتے ہوئے 100 بار سوچا کریں، انگلی اٹھاتے ہوئے 100 بار سوچا کریں، کیونکہ مکافات عمل بہت برا ہے۔ یہ دنیا وہ کچھ عمل دکھا رہی ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، جو آپ نے کبھی دیکھے، سنے یا سوچے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کسی کی بھی بیٹی کے کردار کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں وہ انگلی جب گھوم کے آپ کے اوپر آئے گی تو شاید یہ لفظ، یہ تکلیف، ان لفظوں کی چبھن آپ اپنے بچوں کے کردار کے اوپر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کسی نے تو برداشت کر لی، لیکن آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اسٹاپ کریں اس چیز کو اور اپنے گریبان میں جھانکیں، اور اگر کوئی بھی کسی بھی انسان کو آپ راہ حق کے اوپر لا سکیں، کسی بھی بھٹکے ہوئے انسان کو آپ راستہ دکھا سکیں تو وہ ضرور دکھانے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کا تماشا دیکھیں ایک طرف کھڑے ہو کے، اور نہ کہ آپ اس کے لیے تالیاں بجائیں یا اس کے لیے ایک اچھے مووی میکر بنیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔